اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورۃ الانفال کے ساتھ آیت نمبر 31 اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پہ، ان کے سامنے، آیاتنا ہماری آیتیں، نا کا معنی ہماری، آیاتنا ہماری آیتیں، قالوا وہ کہتے ہیں، قد سمعنا تحقیق ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا البتہ ہم کہیں، لام کا معنی البتہ یقیناً، قلنا ہم کہیں، ہم کہہ سکتے ہیں، ہم کہیں، مثل ھذا اس جیسا، اس طرح، ان نہیں ہے، ان کا معنی عام طور پہ ہوتا ہے اگر، شرطیہ، لیکن یہاں پہ نافیہ ہے کیونکہ بعد میں الا آ رہا ہے۔ ان ھذا یہ نہیں ہے، الا مگر، اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں، اساطیر جمع ہے اسطورۃ کی، کہانی، فرضی کہانی، داستان، الاولین پہلے لوگوں کی، الاولین جمع ہے، اس کا واحد ہوتا ہے الاول۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کفار کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس جیسا کلام ہم بھی بنا سکتے ہیں، اس جیسا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، جبکہ ان کا یہ دعویٰ غلط تھا۔ اللہ رب العزت نے تو ان سے کئی بار کہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کاوش ہے، اپنی محنت ہے، اپنا تیار کردہ کلام ہے، تو جیسے وہ عربی جانتے ہیں تم بھی عربی جانتے ہو، جیسے وہ بشر ہیں تم بھی بشر ہو، تو اس جیسا کلام بنا کر تم لے آؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے اس مطالبے میں، اس چیلنج میں کمی کی اور کہا کہ چلیں اس قرآن جیسا قرآن بنا کر نہیں لا سکتے ہو تو اس قرآن کی 114 صورتوں میں سے کوئی 10 صورتیں لے لو، ان جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ تو اس کا مقابلہ بھی وہ نہیں کر سکے، ایسا وہ نہیں کر سکے، اس سے وہ عاجز رہے، بے بس رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ قرآن کریم کی کوئی ایک صورت لے لو اور اس صورت جیسا کلام بنا کر تم لے آؤ۔ اب قرآن کریم کی سب سے ہلکی صورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر، 3 آیتیں ہیں، 1.5 لائن بنتی ہیں، 1.5 سطر، تو 1.5 سطر قرآن کریم جیسا کلام وہ بنا کر نہیں لا سکے، لیکن کہتے کیا ہے کہ ہم ایسا بنا سکتے ہیں، تو بنا کر لاؤ۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکے۔ اگر کبھی انہوں نے ایسی کوشش کی ہوتی اور اس میں کامیابی ان کو ملتی، ایسا کلام ہوتا جو قرآن کریم کے مقابلے کا ہوتا، تو تاریخ اس کو یاد رکھتی جیسے تاریخ نے یاد رکھا ہے غزوہ بدر کو۔ دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کی مابین لڑائی ہوئی تھی، جسے کیا کہتے ہیں؟ غزوہ بدر۔ 70 کافر قتل ہوئے تھے، 70 ان کے قیدی بنے تھے۔ غزوہ احد میں لڑائی ہوئی، جنگ خندق میں لڑائی ہوئی، مکہ فتح ہوا، یہ ساری جنگیں تاریخ نے محفوظ کی ہیں۔ اگر انہوں نے قرآن کریم کی ایک صورت جیسا کلام بنایا ہوتا، اس میں ان کو کامیابی ملی ہوتی اور وہ کلام اس لائق ہوتا کہ اسے نقل کیا جاتا، تو آج تاریخ اسے نقل کرتی، اور اس زمانے کے لوگ مسلمانوں کو جھوٹا قرار دیتے، کہتے کہ دیکھو تم نے کہا تھا کہ تمہارے قرآن کی 114 صورتوں میں سے کوئی بھی صورت لے لی جائے اور اس صورت جیسا کلام بنا کر لایا جائے، تو یہ بنا لیا ہے فلاں آدمی، ابو جہل نے بنا لیا ہے، یا ان کے سردار ابو سفیان نے بنا لیا ہے،
ایسا کچھ نہیں ہوا. آیت نمبر 32 وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا اللہم اے اللہ، ان کانا، ان اگر، کانا ہے، ہذا یہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اگر ہے یہ، ہوا کا معنی کیا؟ وہ. تو ہوا کے ذریعے ہذا کی تاکید ہوگی. اب معنی کیا ہوگا؟ اگر ہے یہی، ہذا اور ہوا کو ملا کے معنی کیا ہو گیا؟ یہی. اگر ہے یہی الحق کا حق، من عندک، تیری طرف سے، فامطر، تو برسا، علینا، ہم پر، حجارتن، پتھر، من السماء، آسمانوں سے، او یا، ایتی، تو آ، نہ ہمارے پاس. آگے کیا آگئی؟ با. اب یہ جو با آئی ہے ایتی کے بعد، تو اب ایتی کا معنی کیا ہو گیا؟ تو لا. تو لا، نہ ہمارے اوپر، ہمارے پاس، عذابن، کوئی عذاب، علیم، دردناک. بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، جسے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس جنگ میں، کون سی جنگ میں؟ جنگ بدر میں، جب صفیں بن رہی تھیں تو ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن جو ان لوگوں کے پاس ہے، اگر وہ تیری طرف سے ہے اور یہ ایک حقیقت ہے، تو پھر یا اللہ ہم پہ آسمانوں سے پتھر برسا دے، یا کسی بھی دردناک عذاب میں ہمیں مبتلا کر دے. تو تب یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے 32 اور 33 نمبر آیت، اور اس کے بعد کی آیتیں نازل ہوئی تھیں. اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان لوگوں کی جہالت کو واضح کیا ہے. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ یہ قرآن جو محمد کے پاس ہے اور اس کے ساتھیوں کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اگر واقعی یہ تیری طرف سے ہے تو یا اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں داخل کر دے، یا اللہ ہمیں ایمان لانے کی توفیق دے دے. لیکن کہہ کیا رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ سچا کلام ہے تو ہم پہ بارش برسا دے پتھروں کی، ہمیں تباہ کر دے، ہمیں ہلاک کر دے، ہمیں برباد کر دے. اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی؟ تو یہ کہنے والا کون تھا؟ ابو جہل. اور باقی لوگ چونکہ ان باتوں میں اس کی تائید کرنے والے تھے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک آدمی نے بات کہی. اللہ تعالیٰ نے کہا جب انہوں نے کہا اللہم اللہ ان کان ھذا ہوا، اگر یہی ہے الحق کا حق، من عندک، یعنی کہ تیری طرف سے اترا ہوا یہ حق ہے، تو فامطر علینا حجارہ، تو ہم پہ برسا پتھر آسمانوں سے، یا ہم پہ کوئی بھی دردناک عذاب اتار دے. آیت نمبر 33 اللہ تعالی نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وما اور نہیں ہے، وما اور نہیں، کانا ہے اور نہیں ہے، اللہ تعالی اور نہیں ہے اللہ تعالی، لیعذبہم کہ وہ عذاب دے ان کو، وانت فیہم وہ حالیہ ہے، جبکہ انت تو فیہم ان میں ہے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی، معذبہ عذاب دینے والا، ہم ان کو، وہم یستغفرون جبکہ وہ بخشش طلب کر رہے ہوں، جبکہ وہ بخشش طلب کرتے ہوں. یہاں پہ بھی واو حالیہ ہے، جبکہ ہم وہ، یستغفرون، سین کا معنی کیا؟ طلب کرنا، مانگنا، جبکہ وہ دعائے مغفرت کرتے ہوں، جبکہ گناہوں کی بخشش مانگتے ہوں. اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کا گزشتہ آیت کے ساتھ تعلق ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر قرآن واقعی اللہ تیرا کلام ہے تو ہم پہ آسمانوں سے پتھر نازل کر دے، یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے. اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی کیسے عذاب دے ان کو جب کہ نبی علیہ السلام ان میں موجود ہے. تو اللہ کا یہ قاعدہ ہے، اللہ کے دستور ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے
کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت عذاب نہیں دیتا جب کہ اس قوم میں اللہ کا نبی بھی موجود ہو۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا عذاب آیا تو لوط علیہ السلام کو پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اپنے گھر والوں میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کو بھی ساتھ لے لیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو وہاں پہ بھی حکم ہوا تھا کہ کشتی بنائیں، کشتی پہلے بنائی جا چکی تھی، عذاب آیا، پانی آیا تو کہا گیا کشتی پہ سوار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کرے گا، تو وہ بھی وہاں سے نکل گئے تھے۔ تو اللہ کا جو عام عذاب ہے، کون سا عذاب؟ عام عذاب، جس میں پوری قوم تباہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ وہ عذاب نہیں دیتا جب کہ اس قوم میں اللہ کا نبی موجود ہو۔ دوسرا اصول اللہ نے یہ بیان کیا اپنا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب نہیں دیتا جب کہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہوں، گناہوں کی بخشش کا اللہ سے سوال کر رہے ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب علماء کرام نے کئی طرح سے واضح کیا ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بہت سے مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، لیکن اب بھی مکہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ ان کو سزائیں دی جاتی تھیں، ان کو قید کر دیا گیا تھا، یا دیگر کئی اسباب تھے جن کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو کیسے عذاب دے جب کہ مکہ میں ایسے مومن موجود ہیں جو توحید کے اوپر ہیں، جو سچے مسلمان ہیں۔ تو ایک تفسیر اس جملے کی یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے عذاب دے اہل مکہ کو جب کہ ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ آئندہ چند دنوں میں، چند سالوں میں وہ مسلمان ہونے والے ہیں، مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، اپنے گزشتہ گناہوں کے اللہ سے معافیہ مانگیں گے۔ اور تیسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ خود یہ اہل مکہ عمرہ وغیرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور طواف میں یہ کہا کرتے تھے اغفر اغفر، اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کو تباہ و برباد نہیں کرتا، ہلاک نہیں کرتا جبکہ ان میں اللہ کا نبی موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب کہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ تو اس لیے ابو جہل اگرچہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہ اللہ تو آسمانوں سے بارش، پتھروں کی بارش نازل کر دے یا کوئی اور دردناک عذاب دے دے، لیکن اللہ ان کو یہ عذاب دینے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 34 وما لہم، اور انہیں کیا ہے، ما استفہامیہ ہے، ما کون سا ہے؟ استفہامیہ، کیا ہے، اور کیا ہے لہم ان کو، لہم آپ کو پتہ دو الفاظ ہے، لام الہم، اور کیا ہے ان کو، اللہ یعذبہم اللہ، اللہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ان لا، ان کا مطلب کیا؟ کہ، اور انہیں کیا ہے کہ نہ یعذب عذاب دے ہم ان کو اللہ، اللہ تعالی، وہم جب کہ یہ یسدون روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، عن المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، وما كانوا اولیاء، واو یہ بھی حالیہ، جب کہ ما یہ نافیہ ہے، نہیں ہے، ما نہیں کانو ہے، اور جب کہ یہ نہیں ہے اولیاء اس کے متولی، کس کے؟ مسجد حرام کے۔ اولیاء جمع ہے کس کی؟ ولی ان کی۔ ان اولیاء نہیں ہے، یہاں پہ بھی ان نفی کے لیے ہے کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، نہیں ہے اولیاء اس کے متولی، کس کے؟ مسجد حرام کے، الا المتقون، مگر وہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ولیکن، اور لیکن، اکثرهم ان میں سے زیادہ تر، لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس سے پہلی آیت میں یعنی کہ آیت نمبر 33 میں اللہ نے دو اصول بیان کیے تھے جن کی وجہ سے اللہ عذاب
نہیں دیتا۔ نمبر ایک، جب کسی قوم میں اللہ کا نبی موجود ہو اللہ عذاب نہیں دیتا۔ نمبر دو، جب اس قوم میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش چاہ رہے ہوں تو اللہ عذاب نہیں دیتا۔ یہاں پہ یاد آیا کہ یہ جو تفسیر آپ کو بتائی گئی تھی کہ مکہ میں کچھ مسلمان موجود تھے جن کی وجہ سے اللہ عذاب نہیں دے رہا تھا، اس کی تائید ایک اور ایسے بھی ہوتی ہے۔ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، کہ اگر مکہ کے مسلمان اور کافر الگ الگ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دیتا، لیکن چونکہ اسی شہر میں مسلمان تھے اسی میں کافر تھے تو اللہ نے دردناک عذاب نہیں دیا۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 34 میں 34 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کیوں نہ ان کو عذاب دے۔ گویا کہ پچھلی آیت میں وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر عام عذاب نہیں آ رہا۔ اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں وہ وجوہات اور اسباب ہیں جن کی وجہ سے ان پہ عذاب آنا چاہیے۔ اچھا، پہلی میں عذاب کی نفی تھی، دوسری میں عذاب کا اثبات ہے۔ عام آدمی سمجھے گا کہ شاید دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہے، تضاد ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جہاں پہ عذاب کی نفی ہو رہی ہے اس سے مراد ہے عام عذاب، اور جہاں پہ عذاب کا اثبات ہو رہا ہے اس سے مراد ہے جزوی عذاب، خاص قسم کا عذاب۔ مثال کے طور پہ اللہ نے ان کو کہسالی میں مبتلا کیا تھا، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ بھوک کی وجہ سے ان کا برا حال ہو گیا تھا، انہیں مکہ کا بخاری شریف کی حدیث ہے، بھوک کی وجہ سے ان کو دھواں نظر آتا تھا۔ پھر یہ لوگ مجبور ہو کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ سے معافیاں مانگنے لگے، درخواست کرنے لگے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ یہ عذاب ہم سے ٹال دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، اگرچہ یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر جنگ بدر بھی ان کے لیے عذاب تھا۔ 1000 یہ تھے مسلمان، صرف 315 313 319 تھے، اور 70 یہ قتل ہوئے، 70 یہ قیدی بنے۔ مکہ کا فتح ہو جانا یہ بھی کیا تھا؟ ان کے لیے عذاب تھا۔ تو ایسے عذاب تو ان کو پر آتے رہے ہیں، اور کیوں نہ آئیں جبکہ ان کے یہ جرائم ہیں جن کا اللہ یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ پہلا جرم کیا ذکر کیا گیا کہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے، مسلمانوں کو مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے آنے نہیں دیتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پہ ان کا جرم کیا تھا کہ یہ مشرک ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود بیت اللہ کے دھکے سے متولی بنے ہوئے تھے۔ کافر اور مشرک کا اللہ کے اس عظیم گھر سے کیا کام، اس کا اس سے کیا تعلق؟ اور اس کی تائید ایک اور ایسے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 17 اور 18 میں، 17 اور 18 میں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، کہ مشرکین کا حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں جبکہ وہ خود مانتے ہیں کہ ہم کفر کرنے والے ہیں۔ ان کے تو اعمال ضائع ہو گئے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، وہ کیسے مانتے تھے کہ اپنے کفر و شرک کو؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت، اور ان کو پکارتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جب حج کرتے تھے تو خود تلبیہ پڑھتے تھے، شرک والا تلبیہ، کہتے تھے لبیک لا شریک لک، ہم حاضر ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریک هو لک تملکہ وما ملک، البتہ چند تیرے ایسے شریک ہیں جو تیرے تابع ہیں۔ تو شرک کا اعتراف کرتے تھے۔ اللہ نے وہاں پہ بھی بتایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا حق حاصل ان کو ہے جو اللہ پہ ایمان لائیں، یعنی کہ توحید کے اوپر آ جائیں، شرک نہ کریں، ایمان خالص۔ تو ان کے اوپر عذاب کیوں نہ آئے کہ شرک کرنے کے باوجود دھکے سے بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے ہیں۔
ان اولیاء المتقون، بیت اللہ کے متولی بننے کا حق کن کا بنتا ہے؟ اہل تقوی کا، اہل ایمان کا، اہل اسلام کا، جو تقوی یعنی کہ شرک سے اجتناب کرنے والے، کبیرہ گناہوں سے بھی دور رہنے کی کوشش کرنے والے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے کہ اہل شرک کو، اہل کفر کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کے متولی بنے. اس ایسے پتہ چلا کہ اہل مکہ بیت اللہ کے متولی ہونے کے باوجود کافر تھے، مشرک تھے. تو اگر کوئی نمازیں پڑھتا ہے، مساجد قائم کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. آیت نمبر 35 وما کان صلاتہم، وما اور نہیں، کانا تھی، صلاتہم ان کی نماز، عند البیتی اس گھر کے پاس یعنی کہ بیت اللہ کے پاس، الا مگر مکاءن سیٹیاں بجانا، وتصدیہ اور تالیاں بجانا. فذوقوا العذاب پس تم چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس آیت میں یوں لگتا ہے کہ تیسرا سبب بتایا جا رہا ہے ان کے اوپر عذاب آنے کا. تیسرا سبب کیا ہے؟ کہ بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز ان کی کیا ہے؟ سیٹیاں بجانا. نماز ان کی کیا ہے؟ تالیاں بجانا. تو یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے، تو عذاب کیوں نہ آئے؟ اور نہیں ہے صلاتم ان کی نماز، عند البیت اس گھر کے پاس، الا مکان مگر کیا کرنا؟ سیٹیاں بجانا، وتصدیہ اور تالیاں بجانا. فذوقوا العذاب اس لیے تم عذاب چکھو، بے وجہ اس کے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. تو یہ ان کے جرائم ہیں جن کی وجہ سے یہ اللہ کی طرف سے عذاب کے حقدار ہیں. افسوس ہے آج بھی قوالی کے نام پہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں؟ تالیاں بجاتے ہیں، ساز بجاتے ہیں، میوزک کا اہتمام کرتے ہیں، اور قوالی میں بھی عام طور پہ شرکی الفاظ ہوتے ہیں. آیت نمبر 36 ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، اموال جمع ہے یہاں پہ مال ان کے، اپنے اموال. کیوں خرچ کرتے ہیں؟ لیسدوا لام کا معنی کیا؟ تاکہ، یسدوا وہ روکے، کن کو؟ یعنی کہ لوگوں کو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. فَسَيُنْفِقُونَهَا فا کا معنی کیا؟ پس. سین کا معنی کیا؟ ان قریب. پس ان قریب ينفقون وہ خرچ کریں گے، ہاں یہ اموال، ثم پھر تکون یہ ہو جائیں گے، یہ کیا؟ یہ اموال، علیہم ان پہ، ان کے لیے، حسرتن باعث حسرت، باعث ندامت، باعث پشیمانی، ثم یغلبون پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کفر اپنا مال خرچ کرتے ہیں کس کام کے لیے؟ لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے کہ کہیں لوگ مسلمان نہ ہو جائیں. آپ دیکھیں اس زمانے میں جو اللہ کے نبی کا زمانہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، مکہ والوں نے کتنا مال خرچ کیا جنگ بدر لڑنے کے لیے، جنگ احد لڑنے کے لیے، جنگ خندق لڑنے کے لیے. تو مقاصد کیا تھے؟ لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکنا، لوگوں کو دین اسلام سے روکنا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ بڑا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قریب یہ خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے افسوس کا باعث بن جائے گا، ان کو پچھتاوا لگ جائے گا کہ ہم نے ایسے ہی اپنا مال ضائع کر دیا.
اور ایسا کہاں ہوگا؟ دنیا میں ہوگا. آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے، دنیا میں بھی ہوگا. ثم یغلبون، کیونکہ پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے. اب بدر کی لڑائی میں بڑا مال خرچ کیا، آخر میں ہارے، شکست کھائی. خندق کی لڑائی میں بھی بڑا مال خرچ کیا، شکست کھائی. تو پھر پچھتاوا کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تو تھا تذکرہ ان کی دنیا کا، اور آخرت کا تذکرہ کیا کہ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ آخرت میں جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. آیت نمبر 37 لیمیز اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے. لام کا معنی کیا؟ تاکہ، اور یمیزہ الگ کر دے. اللہ اللہ تعالیٰ الخبیث ناپاک کو، من الطیب پاک سے، ویجعل اور وہ رکھے، الخبیث ناپاک کو، بعدہ یعنی کہ اس کے بعض کو، علی بعض بعض پہ. فیرکمہ 3 الفاظ ہیں. فاق کا معنی کیا؟ تو یرکمہ وہ ڈھیر بنا دے، ہو اس کو، کس کو؟ اس خبیث کو، اس ناپاک کو، جمیعاً اکٹھا. فیجعلہ تو وہ اس کو ڈال دے، اس کو کر دے، فی جہنم، کہاں؟ جہنم میں. اولئک یہی ہے، ہم کا معنی وہ، اب اولئک ہم کا اکٹھا معنی کریں گے، یہی ہے الخاسرون کامل خسارے والے، کامل نقصان اٹھانے والے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ لیمیزہ کا تعلق ہے یحشرون سے. لیمیزہ کا تعلق کس سے ہے؟ یعنی کہ یہ لوگ جن کفر کیا جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. کیوں؟ لیمیز اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے، جدا کر دے. کن کو؟ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے. ناپاک لوگ کہاں جائیں؟ جہنم میں. پاک لوگ کہاں جائیں؟ جنت میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو الگ الگ کر دے، شناخت ہو جائے. ممتاز اليوم ایھا المجرمون، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روز قیامت کہا جائے گا کہ اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ. وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ جو ناپاک ہیں ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر کر دے، ان کو جہنم میں ڈال دے طے بتہ. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، وہاں ان کو ایک ساتھ، ان کا ڈھیر کر دے ایک ساتھ، اور ان کو پھر جہنم میں پھینک دے. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں صحیح معنوں میں خسارے والے. خسارہ اس سے بڑا کیا ہوگا؟ دنیا میں محنت کرتے رہے اسلام کے خلاف، مال خرچ کرتے رہے اسلام کے خلاف، دنیا میں بھی ذلت اٹھائی اور پچھتاوا لگا کہ ہمارا مال ضائع گیا ہے، اور آخرت میں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ آیت نمبر 38 قل تو کہہ دے، للذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. للذین اصل میں 2 الفاظ ہیں، لام لی اور الذین، اکٹھا ملایا تو کیا ہو گیا؟ للذین. تو کہہ دے ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان اگر ینتہو وہ بعد آ جائیں، یغفر بخش دیا جائے گا، لہم ان کے لیے. یہ بھی 2 الفاظ ہیں، لام اور ہم. ان کے لیے بخش دیا جائے. کیا بخش دیا جائے گا؟ ما جو قد تحقیق سلفا گزر چکا ہے. وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ لوٹیں، اگر وہ پھر ایسا کریں، فقط تو تحقیق، فاقہ منا تو قد تحقیق یقیناً، مدد گزر چکا ہے، سنت طریقہ الاولین پہلوں کا. اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. ان لوگوں نے کتنے بڑے جرائم کیے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، اور شرک کے لیے، توحید کے خلاف. اللہ پھر پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر یہ بعد آ جائیں تو ان کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہ اللہ کی پیشکش قیامت تک ہے. بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا مشرک توبہ کر لے
تو اللہ کی طرف سے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم بہت زیادہ کر لیا، گناہ بہت کر لیے، تم لوگوں نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ مرنے سے پہلے انسان معافی مانگ لے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات آ جائے تو ان کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہاں پہ وہ حدیث ذکر کر دینا مناسب ہوگا جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ یہ بہت لیٹ مسلمان ہوئے، اسلام کے خلاف بہت کچھ انہوں نے کیا، تو پھر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے، کھولیے، کشادہ کیجیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دائیں ہاتھ بڑھایا، انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا؟ اور یہاں پہ بھی دیکھیے اللہ کے نبی کا اخلاق، کوئی دنیاوی بادشاہ ہوتا تو گردن اتار دیتا کہ میری تو نے توہین کی ہے، تو نے کہا ہاتھ بڑھائیے، میں نے ہاتھ کیا، تو نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ لیکن یہاں پہ اس عمر بن عاص کا واسطہ دنیاوی بادشاہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے عظیم نبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اتنا کہا کہ عمر بن عاص یہ کیا؟ تو کہنے لگے عمر بن عاص اللہ کے رسول میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں، آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کا پیروکار بننا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ فرمایا تمہاری شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ میرے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تجھے کسی نے نہیں بتایا کہ اسلام قبول کرنے سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ چنانچہ وہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیں اگر یہ بات آ جائیں تو ان کے وہ اعمال معاف کر دیے جائیں گے ما قد سلفا، جو پہلے ہو چکے، جو جرائم، جو جنگیں انہوں نے لڑی ہیں، جو صحابہ کرام کو قتل کیا ہے، سب معاف ہو جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ دوبارہ کفر کریں، دوبارہ اللہ کے نبی سے لڑیں، مسلمانوں سے لڑیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ کا طریقہ پہلے لوگوں میں گزر چکا ہے۔ یہاں طریقے سے مراد پہلے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہاں مراد ہے اللہ کا طریقہ پہلے لوگوں کے بارے میں، یعنی کہ اللہ نے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، یعنی کہ کیسے اللہ نے تباہ و برباد کیا قوم نوح کو علیہ السلام، کیسے اللہ نے تباہ و برباد کیا قوم شعیب کو، کیسے اللہ نے تباہ و برباد کیا قوم ہود کو، کیسے اللہ نے برباد کیا قوم لوط کو۔ تو یہ مراد ہے کہ اگر یہ دوبارہ کفر کریں، دوبارہ یہ لڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اپنی حرکتوں سے توبہ نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ گزر چکا ہے الاولین، پہلے لوگوں میں، کہ کیسے اللہ نے ان کو ہلاک کیا، تباہ و برباد کیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے وارننگ ہے۔ ایک ہی آیت میں خوشخبری بھی موجود ہے، وارننگ بھی موجود ہے۔ پہلے حصے میں ترغیب ہے، خوشخبری ہے کہ توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، معافیاں مانگ لو، اور دوسرے جملے میں وارننگ ہے کہ اگر بات نہیں آتے تو پھر دیکھ لو کیسا انجام تھا فرعون کا، کیسا انجام تھا قوم شعیب کا علیہ السلام، قوم ہود کا، قوم نوح کا، قوم لوط کا علیہم الصلوۃ والسلام۔ آیت نمبر 39 وقاتلوہم، اور تم لڑو ان سے، واؤ اور قاتل، تم لڑو ہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا، نہ رہے، نہ موجود رہے، فتنہ، کوئی فتنہ، وَيَكُونَ، اور ہو جائے، الدین، دین کلہ، سارا کا سارا، للہ، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دو الفاظ ہیں، لام اور اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَإِن، پس اگر، فا کا مطلب پس، ان کا مطلب اگر، انتہو، یہ بات آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بما یعملون، ان اعمال کو جو یہ کر رہے ہیں، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ ان اعمال کو، اعمال کس کا معنی ہے؟ یہ بریکٹ میں اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات نہیں آتے، اگر یہ کفر ترک نہیں کرتے،
لڑتے ہیں مسلمانوں سے تو اے مسلمانوں تم بھی ان سے لڑو. اور کب تک لڑنا ہے؟ جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. اچھا فتنے سے کیا مراد ہے؟ فتنے سے مراد ہے نمبر 1، فتنے کا اپنا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش، آزمانا، امتحان لینا، تکلیفیں دینا، یہ فتنہ ہے. جب کوئی مسلمان ہو جاتا تھا تو وہ اس کو تنگ کرتے تھے، عذاب دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، آزمائش میں ڈالتے تھے. تو اللہ نے کہا ان سے لڑتے رہو جب تک کہ ان کی یہ قوت اور پاور ختم نہ ہو جائے. چاہے یہ خود کفر پہ رہی، لیکن جو نیا مسلمان ہو رہا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. نئے مسلمان کے سامنے تکلیفوں کے پہاڑ کھڑے کر دینے کی قوت جب تک ختم نہیں ہو جاتی ان سے لڑتے رہو. اور دوسرا معنی اس کا ہوگا فتنے کا، جب تک کہ شرک کا غلبہ ختم نہ ہو جائے. شرک کا غلبہ ختم نہ ہو جائے. فرمایا اور ان سے لڑو یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ کوئی فتنہ، اور دین سارے کے سارا اللہ کے لیے ہو جائے. مراد یہ کہ غلبہ دین اسلام کا ہو جائے، غلبہ توحید کا ہو جائے. فَإِنِ انتَهُوا اگر یہ باز آ جائیں کس سے؟ کفر سے، نبی علیہ السلام سے لڑائیاں لڑنے سے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. توبہ کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، کفر ترک کرنے کے بعد اچھے اعمال کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کریں گے تو برا بدلہ ملے گا. آیت نمبر 40 وَإِنْ اور اگر تولوا یہ منہ پھیر لیں، یہ اعراض کر لیں، فَاعْلَمُوا فَاکمنا تو اعلموا تم جان لو، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالی مولاکم، مولا کا مطلب کیا کریں گے؟ دوست ہے، تمہارا دوست ہے، یا اللہ تعالیٰ تمہارے امور کا انتظام کرنے والا ہے، یعنی کہ تمہارا کارساز ہے. یہ سارے اس کے معنی درست ہے. مددگار کا معنی کر لیں، کارساز کا کر لیں، دوست کا کر لیں. نعمہ کتنا اچھا ہے، المولا دوست، ونعم النصیر اور کتنا اچھا ہے نصیر و مددگار. اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ ان کو پیشکش کر دی گئی ہے کس چیز کی؟ ایمان لانے کی، اور بتا دیا گیا کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اگر یہ پھر بھی اعراض کریں ایمان لانے سے، توبہ کرنے سے، کفر کو چھوڑنے سے، تو پھر تم جان لو اے ایمان والو کہ تمہارا اللہ دوست ہے، تم ان سے لڑو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. نعم المولا، جب اللہ تمہارا مولا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا اچھا مولا ہے، کتنا اچھا مددگار ہے، کتنا اچھا مددگار ہے وہ، اور کتنا اچھا دوست ہے وہ. مولا کا معنی کر لیں دوست، نصیر کا معنی کر لیں مددگار. ورنہ مولا کا اپنا معنی بھی مددگار ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ نصیر آ گیا ہے، اس کا معنی مددگار ہے، تو مولا کا معنی کر لیں آپ دوست یا کارساز. آیت نمبر 41 وَاعْلَمُوا، واو کا معنی اور، اعلموا تم جان لو، انما غنمتم من شیء، اللہ کا معنی بے شک، ما اسم موصول ہے یہاں پہ، جو، بے شک جو، غنیمتم تم غنیمت حاصل کرو، من شیء، من یہ وضاحت ہے اس کی ماں کی، تو اس لیے من شیء کا ترجمہ ہم انا کے ماں کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں. اور تم جان لو کہ بے شک جو چیز بھی تم بطور غنیمت حاصل کرو، فا تو، انا بے شک، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، خمسہ اس کا 5واں حصہ، وللرسول اور اس رسول کے لیے ہے. میں ترجمہ کرنے سے پہلے اس آیت کی وضاحت کر دوں تاکہ ترجمہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. اس کون سی صورت ہم پڑھ رہے ہیں؟ سورۃ الانفال. سورت کون سی پڑھ رہے ہیں ہم؟ سورۃ اور اس کی پہلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ مال غنیمت کس کی ملکیت ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی. اس آیت میں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں 41 اس میں مال غنیمت کی تقسیم بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیسے تقسیم ہوگا. تو مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے علماء کرام؟
مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں. کتنے حصے؟ 5. 5 حصے کرنے کے بعد 4 حصے ان میں تقسیم ہوں گے جنہوں نے اس لڑائی میں حصہ لیا جس لڑائی سے مال غنیمت ملا ہے. فوجیوں میں، سپاہیوں میں، لڑنے والوں میں کتنے حصے تقسیم ہوں گے؟ 4. باقی رہ گیا ایک حصہ، 5واں حصہ. یہ 5واں حصہ جو ہے یہ ان کو نہیں ملے گا. اچھا، یہ 5واں حصہ کن میں تقسیم ہوگا؟ اس 5ویں حصے کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے. 5ویں حصے کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے، اور 5 حصے کرنے کے بعد اس کو پھر کیا کیا جائے گا؟ تقسیم کیا جائے گا. کیسے؟ اللہ نے بتایا کہ ایک حصہ ملے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو بھی مسلمانوں کا حکمران ہوگا اسے ملے گا. دوسرا حصہ ملے گا نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کو، آل بیت کو. تیسرا حصہ ملے گا یتیموں کو، اور چوتھا ملے گا مسکینوں کو، اور 5واں حصہ مسافروں کو. 5 ہو گئے نا؟ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام یا بعد میں آنے والا بادشاہ، وزیر اعظم ان 5 میں برابر تقسیم کرے، بلکہ یہ اس کا اختیار ہے. وہ جہاں پہ مناسب سمجھے گا وہاں پہ خرچ کرے گا. ہو سکتا ہے وہ یہ جو 5 ٹوٹل مال میں سے 5واں حصہ تھا وہ سارے کا سارا نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کو دے دے، یا یتیموں کو دے دے، یا مسکینوں کو دے دے، یا مسافروں کو دے دے، یا کچھ ان کو دے دے، کچھ ان کو. ضروری نہیں کہ برابر دے. یہ معاملہ اس کے پاس جائے گا. تو یہ ہے جی اموال غنیمت. اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ من شیء، کوئی بھی چیز ہو. اس میں اشارہ یہ ہے کہ مال غنیمت میں خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے، چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے ہلکی سے ہلکی چیز ہو. جو مال ملے آپ کمانڈر کے پاس جمع کروائیں، سپہ سالار کے پاس جمع کرائیں، پھر وہ وزیر اعظم، بادشاہ، صدر کی ہدایات کے مطابق اس کو تقسیم کرے. آپ تقسیم سے پہلے ہی کوئی ایک چیز رکھ لیں، چھپا لیں، بہت بڑا جرم ہے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ جو مال غنیمت میں خیانت کرے گا وہ اس مال کو روز قیامت لے کر آئے گا جس میں خیانت کی ہوگی، یعنی کہ تب وہ مال اس کے لیے عذاب بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ بے شک جو بھی چیز تم بطور غنیمت حاصل کرو، فَأَنَّا، تو بے شک للہ، اللہ ہی کے لیے، خُمُسَہُ، اس کا 5واں حصہ خمس، وَلِلرَّسُولِ، اور اچھا اللہ کا نام تو ہے بطور برکت کے، ورنہ ظاہر ہے کہ مال اللہ کو نہیں دیا جائے گا. یعنی کہ بتانا مقصد یہ ہے کہ اس کی تقسیم اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہوگی. تو بے شک اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے. اور رسول کی جگہ پہ موجودہ زمانے میں کون ہوگا؟ حکمران صلی اللہ علیہ وسلم. وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں کے لیے. قربا قرابت، رشتہ، ذی والا، لام کے لیے، اور رشتے والوں کے لیے مراد ہے رشتے داروں کے لیے. رشتے دار کس کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور کون سی آپ کے رشتے دار؟ آپ کے دادا، ان کا نام ہے عبد، نہیں جو اوپر جد اعلیٰ، یعنی کہ آپ کون ہیں؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. تو آپ کے جو اوپر کے ہیں جد اعلیٰ وہ کون ہے؟ عبد مناف. عبد مناف کی اولاد میں سے 4 بیٹے ہیں، ایک ہاشم، اور ایک ہے مطلب، اور ایک ہے عبد شمس، اور ایک ہے ایک منٹ، ایک ہو گیا ہاشم، ایک مطلب، اور ایک عبد شمس، اور ایک نوفل. یہ کون ہے؟ نوفل. تو یہ 4 ہیں. ان 4 میں سے نبی علیہ السلام کے بڑے کون ہیں؟ عبد مناف کے بیٹوں میں سے ہاشم جو ہے ان کی اولاد میں سے اللہ کے نبی ہیں.
علیہ الصلوۃ والسلام باقی کی اولاد میں سے آپ نہیں ہیں، تو آپ کا خاندان کیا ہوا پھر؟ عبد مناف کی اولاد میں سے آپ کا خاندان کون ہوا؟ بنی ہاشم. تو بنی ہاشم ہے آل بیت میں سے. بنو ہاشم کی اولاد میں سے جو بھی مسلمان ہے وہ آل بیت میں سے ہے. اسی لیے جناب علی آل بیت میں سے ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی جعفر آل بیت میں سے ہیں، ان کے بھائی عقیل وہ بھی کن میں سے ہو گئے؟ آل بیت میں سے ہو گئے. تو یہ سارے آل بیت میں سے ہیں. جو ہیں مطلب یعنی کہ بنی مطلب، ان کو بھی آپ نے اپنے ساتھ رکھا اس معاملے میں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے زمانہ کفر میں بنی ہاشم کا ساتھ دیا تھا. جب بنی ہاشم کے اوپر سخت وقت آیا، برا وقت آیا، اہل مکہ نے ان کا بائیکاٹ کیا اور ان سے کسی قسم کی لین دین ممنوع قرار دے دی گئی، جس سے نکاح وغیرہ کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا، ان کو الگ تھلگ کر دیا گیا. 3 سال تک یہ پہاڑوں میں رہے. تو اس زمانے میں بنو مطلب نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو بعد میں جب اسلام غالب آیا، مال غنیمت آنے لگا، تو آپ بنی ہاشم کے ساتھ ساتھ بنو مطلب کو بھی دیتے تھے. تو تب آپ کے پاس آئے کچھ لوگ کس قبیلے کے؟ بنی عبد شمس کے، بنی نوفل کے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول السلام بنو ہاشم کو آپ دیتے ہیں، وہ تو ہماری سمجھ میں آتی ہے بات، بنو مطلب کو اگر آپ دیتے ہیں تو پھر ہمیں بھی دیں، ہماری اور ان کی رشتہ داری آپ کے ساتھ برابر ایک جیسی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم اور وہ زمانے جاہلیت میں ایک تھے تو زمانے اسلام میں بھی ایک ہے. والیتامہ، اور یہ 5واں حصہ کن کے لیے؟ یتیموں کے لیے. یتامہ جمع ہے یتیم کی. والمساکین، اور مسکینوں کے لیے. مساکین جمع ہے کس کی؟ مسکین کی. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ لڑکا جو بھی بالغ نہیں ہوا اور اس کے والد صاحب فوت ہو گئے، وہ یتیم کہلائے گا. والمساکین، مسکین. مسکین کس کو کہیں گے؟ جس کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں. وابن السبیل، لفظی معنی کیا ہے؟ راستے کا بیٹا، مراد کیا؟ مسافر. تو ان کے لیے یہ 5واں حصہ. ان کنتم، اگر ہو، ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان لا چکے ہو، باللہ، اللہ تعالیٰ پہ. اللہ پہ اور کس چیز پہ؟ وما انزلنا علی عبدنا، اور اس چیز پہ جس کو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ. کب نازل کیا؟ یوم الفرقانی، فیصلے والے دن. یوم، جس دن، التقا، باہم ملی، الجمعانی، 2 جماعتیں. واللہ، اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پہ، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالی نے کہا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم ایسے ہوگی جیسے میں نے بتا دیا. اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے اور اس چیز پہ ایمان ہے جس کو میں نے نازل کیا تھا بدر والے دن، تو تم نے اس معاملے کا خیال رکھنا ہے. یعنی کہ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مال غنیمت کو اس انداز سے تقسیم کیا جائے، 5ویں حصے کو اس انداز سے تقسیم کیا جائے. اچھا، اللہ نے یہاں پہ کہا اگر تم ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پہ تو پھر اس حکم کو مانو. اور نمبر 2، اگر تم ایمان لائے اس چیز پہ جس کو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ. بندے سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نازل کیا کب؟ یوم الفرقانی. فرقان کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کے ساتھ فرق کیا جائے حق اور باطل میں، خیر اور شر میں. یعنی کہ یرحمک اللہ، جنگ بدر کو یوم فرقان کہا گیا. اس دن اللہ نے فرق کر دیا، فیصلہ کر دیا کہ کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے. یہ یوم فرقان ہوا. اللہ نے وعدہ کر دیا دنیا کے سامنے کہ مسلمان سچے ہیں، تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو غلبہ دیا ہے، اور یہ جھوٹے ہیں کثرت کے باوجود، اسلحہ بہت زیادہ ہونے کے باوجود، ہتھیار ہونے کے باوجود جیت نہیں سکے. اچھا، اللہ نے کیا چیز نازل کی تھی پھر؟ اللہ کے فرشتے نازل ہوئے تھے. کیا ہم نے پڑھا نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے کہا تھا کہ جنگ بدر میں میری طرف سے 1000 فرشتے نازل ہوں گے، پھر دوبارہ اعلان ہوا تھا 3000، پھر 5000، اور بھی اللہ کی کئی نشانیاں نازل ہوئی. اچھا، یوم الفرقان، فیصلے والے دن. یوم التقى الجمعان، یہ بدل ہے، یعنی کہ اس دن جس دن 2 جماعتیں آپس میں ملی،
دو جماعتیں ایک مسلمانوں کی اور ایک ملی، یعنی کہ ایک دوسرے کے سامنے آئی، مقابلہ کیا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی پھر بدر والے دن. کیا دکھایا؟ کہ وہ جو تھوڑے تھے، کمزور تھے، جن کو اہل مکہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، ہتھیاروں کے لحاظ سے، سواریوں کے لحاظ سے بہت پیچھے تھے، اللہ نے ان کو فتح دی. اور وہ جن کی گردنوں میں سریا تھا، تکبر تھا، ابو جہل جیسے لوگ قتل ہو گئے، شکست ہوئی ان کو. تو یہ ہے اللہ کی قدرت کی ایک جھلک. آیت نمبر 42 سورۃ الانفال. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم. اذ جب، یعنی کہ یاد کرو اس وقت کو جب. اذ سے پہلے کیا ہوگا؟ اذکرو، فعل مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا. یاد کرو اس وقت کو، انتم جب تم، بالعدوۃ الدنیا، العدوہ کا معنی ہوگا کنارہ، الدنیا بہت قریب، قریب ترین. جب تم قریب ترین کنارے پہ تھے، اور قریب ترین سے مراد ہے مدینہ کے قریب ترین، یعنی کہ یہ وادی جہاں جنگ لڑی گئی، اس وادی کے اس کنارے پہ تم تھے جو مدینہ کے قریب ترین ہے. وہم، اور وہ یعنی کہ کفار، بالعدوۃ القصویٰ، دور والے کنارے پہ تھے. القصویٰ یہ مؤنث ہے، اس کا مذکر ہوتا ہے اقصا. اقصا اس کا مؤنث کیا ہے؟ قصویٰ. اور پیچھے جو ہم نے دنیا پڑھا اس کا مذکر کیا ہوتا ہے؟ الادنا. یعنی کہ اگر کوئی مذکر شے ہو اور کہنا ہو کہ قریب ترین تو ہم کہیں گے ادنا، اور اگر کوئی چیز مؤنث ہو اور کہنا ہو قریب ترین تو ہم کہیں گے دنیا. اور ایسے ہی القصویٰ ہے، اگر کوئی چیز مذکر ہے ہم نے کہنا ہو دور، بہت دور، تو ہم کیا کہیں گے؟ اقصا. اسی لیے کہتے ہیں مسجد الاقصا. مسجد مذکر ہے تو الاقصا، یعنی کہ اس کے لیے ہم الاقصا لے کر آئے، دور والی مسجد. اور یہاں پہ العدوہ یہ لفظ کیا ہے؟ مؤنث. تو القصویٰ اللہ تعالیٰ لے کر آئے القصویٰ، یعنی کہ دور ترین کنارے پہ تھے. والرکب، اور قافلہ، قافلے سے مراد ہے تجارتی قافلہ ابو سفیان والا. والرکب، اور قافلہ، اسفلا، نیچے تھا، منکم، تم سے. ولو، اور اگر، تواعدتم، تم آپس میں وقت طے کرتے، آپس میں وعدہ طے کرتے، لاختلفتم، لام الگ ہے، اختلفتم الگ ہے، لام البتہ یقیناً، اختلفتم، تم اختلاف کرتے، فی المیعاد، وقت مقرر میں، ولیکن، اور لیکن، لیقضی، لام کا معنی تاکہ، یقضی پورا کر دے، اللہ، اللہ تعالی، امرن، وہ معاملہ، کان مفعولا، جو ہو کر رہنے والا تھا، لیہلکا، تاکہ ہلاک ہو، من ہلاکا، جو بھی ہلاک ہو، عن بینۃ، واضح دلیل سے، ویحیا، اور زندہ رہے، من حیا، جو زندہ رہے، عن بینہ، واضح دلیل سے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، لسمیع، البتہ خوب سننے والا ہے، علیم، کمال علم والا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے وعدے کیا کہ بدر جہاں یہ جنگ لڑی گئی، وہاں مسلمان اس وادی کے اس کنارے پہ تھے، اس جانب تھے جو مدینہ کی طرف قریب ترین ہے، اور وہ کفار جو تھے وہ اس وادی کے اس کنارے پہ تھے، اس جانب تھے جو مدینہ سے دور ہے. اچھا، یہ ہو گئے دو گروہ. تیسرا گروہ تھا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، جو جنگ بدر کی بنیاد بنا. جیسا کہ پچھلے درس میں بتا چکا ہوں، جنگ بدر کیوں ہوئی؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو بتایا تھا
کہ قریش مکہ کا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور اس نے بدر والی جانب سے گزرنا ہے، تو ہم نے اس قافلے پہ حملہ کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا تھا، ہمارے اوپر بڑے ظلم کیے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ابو سفیان نے ابو جہل کو پیغام بھیج دیا، تو وہ جنگی لشکر لے کر آ گیا۔ تو اب جنگی لشکر موجود ہے بدر میں، اور تجارتی قافلہ جو ہے وہ مسلمانوں سے نیچے ہو کے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پہ کہ اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ لڑائی ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم دونوں کے پاس معاملہ رہتا، تمہارے اختیار میں رہتا، تو یہ جنگ نہیں ہونی تھی۔ مسلمان جنگ سے پیچھے ہٹتے یہ سوچ کر کہ فی الحال ہماری تیاری نہیں ہے، فی الحال تو ہم تجارتی قافلے کی خاطر آئے تھے، دوبارہ کبھی لڑیں گے جب ہم صحیح تیاری کر کے آئیں گے۔ اور جو ہے کافر، وہ بھی ممکن ہے کہ لڑائی سے اجتناب کرتے یہ سوچ کر کہ ہمارا تجارتی قافلہ تو اب گزر گیا ہے، اب ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کام کو پورا کر دیا جو ہو کر رہنے والا تھا، اور وہ کیا؟ لڑائی۔ جس لڑائی کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو فتح ملے اور کافروں کو شکست ہو، ذلت و رسوائی ملے، تاکہ اس لڑائی کے بعد جو ہلاک ہو وہ وعدے دلائل پا لینے کے بعد ہلاک ہو۔ یہاں ہلاکت سے مراد کفر اختیار کرنا، کفر اختیار کرنا ہلاکت، اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اللہ نے کہا تاکہ اب جو کفر پہ رہے تو وہ دلائل وعدے ہو جانے کے باوجود کفر پہ رہے، یہ نہ کل کو کہے کہ میرے لیے یہ وعدے نہیں تھا۔ جب اسلام جیت گیا، مسلمانوں کو فتح مل گئی، تھوڑے سے ہونے کے باوجود، اسباب و وسائل نہ ہونے کے باوجود، تو اب جو کفر پہ رہے گا اس کے اوپر حجت قائم ہو چکی، اب کل کو کوئی بہانہ نہیں کر سکے گا، آخرت میں اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا۔ اور جو زندہ رہے، زندہ سے مراد ہے اسلام، مومن، اسلام زندگی ہے، ایمان زندگی ہے، اور جو زندہ رہے یعنی کہ مومن رہے تو وہ بھی دلائل کی روشنی میں رہے۔ اب اس آیت کی تفسیر ترجمہ ایک دفعہ پھر آپ سن لیں تاکہ یہ آیت واضح ہو جائے۔ یاد کرو کہ جب تم تھے بالعدوۃ الدنیا، قریبی ترین کنارے پہ، وہم اور وہ کافر تھے بالعدوۃ القصویٰ، دور ترین کنارے پہ، والرکب اور قافلہ، کون سا قافلہ؟ تجارتی قافلہ ابو سفیان والا، اسفلہ وہ نیچے تھا، منکم تم سے، ان کے سمندر کی جانب تھا، ولو تواعدتم اور اگر تم آپس میں وعدہ طے کرتے، کون؟ مسلمان اور کافر، لاختلفتم البتہ تم آپس میں اختلاف کرتے، فی المیعاد وقت مقررہ کے بارے میں، ولیکن اور لیکن، ولیکن کے بعد کوئی نہ کوئی لفظ پوشیدہ ہوگا، مثال کے طور پہ ولیکن جمعکم، لیکن اللہ نے تم کو اکٹھا کر دیا، لیکن اللہ نے تم کو اکٹھا کر دیا کیوں؟ لیقضی اللہ، تاکہ اللہ پورا کرے، یقضی کرنا پورا کرے، امرن اس معاملے کو، کان مفعولا جو ہو کر رہنے والا تھا۔ اچھا، لیہلکا، کیوں اللہ پورا کر دے اس معاملے کو جو ہو کر رہنے والا تھا؟ اللہ کیوں پورا کر دے؟ لیہلکا، تاکہ ہلاک ہو، من ہلاکا، جو ہلاک ہو، ان بینہ، واضح دلائل کے سے، جن کے واضح دلائل کے بعد حجت قائم ہو چکی، ویحیا، اور زندہ رہے، جو زندہ رہے، مراد کیا ہے؟ ایمان پہ رہے، اسلام پہ رہے، ان بینہ، واضح دلائل سے، وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، البتہ خوب سننے والا ہے، علیم، کمال علم رکھنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ نے مسلمانوں کی دعاؤں کو سنا اور قبول کیا۔ آیت نمبر 43 43، عید جب، یعنی کہ یہاں پہ بھی فعل مقدر ہوگا اذکر، یعنی کہ یاد کرو، عید اس وقت کو، عید جب، یری، وہ دکھا رہا تھا، وہ، بلکہ وہ نہیں کہیں گے آگے اللہ خود آ گیا ہے، لفظ اللہ خود آ گیا ہے، یعنی کہ جب اللہ دکھا رہا تھا، یری، وہ دکھا رہا تھا، کا تجھے، کاف سے مراد کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ ہماری نبی سے کہہ رہا ہے کہ یاد کیجیے اس وقت کو جب یری، اللہ دکھا رہا تھا، کا تجھے، ہم، وہ کیا؟ کافر، اللہ آپ کو کفار دکھا رہا تھا، فی منامی کا، آپ کی نیند میں، آپ کے خواب میں،
قلیلاً اس حال میں کہ تھوڑے. اللہ نے دکھایا آپ کو خواب میں کہ کافر کتنے ہیں؟ تھوڑے ہیں. ولو اور اگر ارا وہ دکھاتا کون؟ اللہ تعالیٰ کا تجھے ہم وہ کون؟ کافر کثیراً زیادہ لا البتہ یقیناً فشل تم ہمت ہار جاتے. اور لا البتہ تنازع تم آپس میں اختلاف کرتے جھگڑا کرتے فی الامری اس معاملے میں لڑائی کے معاملے میں. ولیکن اور لیکن اللہ تعالیٰ نے سلم سلامت رکھا. انہ بے شک وہ کون؟ علیم خوب جاننے والا ہے. بذات الصدور الصدور سینے. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ صدر. ذات والی سینوں والی یعنی کہ سینوں والی باتوں کو سینوں والے بھیدوں کو اللہ خوب جاننے والا ہے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا. خواب میں آپ نے دیکھا کہ کافر تھوڑے نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ میں نے کافروں کو دیکھا وہ تو وہ تھوڑے ہیں. تو مسلمانوں کو اب کیا آیا؟ جوش. اب لڑنا چاہیے، لڑائی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ خواب میں دکھاتا کہ کافر بہت زیادہ ہیں اور آپ مسلمانوں کو بتاتے کہ کافر تو بہت زیادہ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کئی مسلمان ہمت ہار جاتے اور پھر تم میں اختلاف ہوتا کہ لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، سلامت رکھا، کس سے؟ ہمت ہارنے سے، بزدلی دکھانے سے اور آپس میں اختلاف کرنے سے. اللہ تعالیٰ یقیناً سینوں کے بید جانتا ہے. اس آیت کا ترجمہ پھر سن لیں کیونکہ یہاں پہ کچھ ترجمہ مشکل ہے، اس لیے میں دوبارہ یہ کروا رہا ہوں. دیکھیے، یعنی کہ یاد کیجئے عید اس وقت کو جب یوری دکھا رہا تھا کا تجھے ہم وہ کیا؟ وہ کفار اللہ تعالیٰ فی منامی کا آپ کے خواب میں، آپ کی نیند میں کتنے دکھا رہا تھا؟ قلیلہ تھوڑے. ولو اور اگر ارا وہ دکھاتا کا تجھے ہم وہ کافر کثیراً زیادہ لا البتہ فشل تم ہمت ہار جاتے. ولا تنازعتم اور البتہ تنازعتم تم آپس میں اختلاف کرتے فی الامری اس معاملے میں. کیا ہو رہا ہے؟ ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی نے سلم سلامت رکھا. کس چیز سے؟ ان دونوں چیزوں سے، یعنی کہ ہمت ہارنے سے بھی اور آپس میں اختلاف کرنے سے بھی. انہو بے شک وہ کون؟ اللہ علیم خوب جاننے والا ہے. بذات صدور سینوں کے بھید وہ خوب جاننے والا ہے. ایت نمبر 44 وَإِذْ اور جب، یعنی کہ یاد کیجیے اس وقت کو جب یوری. اچھا میں پہلے واضح کر دوں تاکہ ترجمہ آسان ہو جائے آپ کے لیے کہ اب اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگے ہیں وہ صورتحال جو جنگ میں پیش آئی. پچھلی آیت میں اللہ نے بتائی وہ صورتحال جو خواب میں پیش آئی. اب جب میدان میں پہنچے تو اللہ نے کیسے دکھایا مسلمانوں کو کہ کافر کتنے ہیں، اور کافروں کو اللہ نے کیسے دکھایا کہ مسلمان کتنے ہیں. وَإِذْ اور یاد کیجیے اس وقت کو جب یوری وہ دکھا رہا تھا کون؟ اللہ کمو تمہیں ہم وہ کیا؟ وہ کافر. کس موقع پہ؟ عید جب التقیتم تم باہم ملے فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں قلیلاً تھوڑے ویقلل اور وہ کم دکھا رہا تھا کم تمہیں فی اعینہم ان کی آنکھوں میں. اعین عین کی جمع ہے آنکھیں. لی تاکہ یقضی اللہ اللہ پورا کر دے امرن اس معاملے کو کان مفعولا جو ہو کر رہنے والا تھا. وإلی اللہ اور اللہ کی طرف ترجعوا لٹائے جاتے ہیں الامور تمام امور. تو جیسا کہ پہلے میں نے وعدے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں شروع میں مسلمانوں کو دکھایا کہ کافر تھوڑے ہیں اور کافروں کو دکھایا کہ مسلمان تھوڑے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو دکھاتا کہ مسلمان زیادہ ہیں تو لڑائی نہ لڑتے،
اور اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دکھاتا کہ کافر بہت زیادہ ہیں تو وہ بھی نہ لڑتے. اللہ چاہتا تھا کہ لڑائی ہو، حق و باطل واضح ہو، اور پتہ چل جائے دنیا کو کون سچا ہے کون جھوٹی ہے، حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ، اور یاد کیجیے اس وقت کو، یری، جب یری وہ دکھا رہا تھا، کمو تمہیں، ہم وہ کافر، وہ تمہیں دکھا رہا تھا کس موقع پہ؟ اذ التقیتم، جب تم آپس میں ملے، جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے. اچھا وہ تمہیں وہ دکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کافر فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑے. اللہ تمہیں کافر کتنے دکھا رہا تھا؟ تھوڑے، جب تم تھے زیادہ. وَيُقَلِّلُ، اور وہ کم کر رہا تھا کم تمہیں، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، کافروں کی آنکھوں میں بھی تمہاری تعداد اور کم محسوس ہو رہی تھی. اچھا اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ لیقضی اللہ، تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو جو ہو کر رہنے والا تھا، یعنی کہ جنگ ہو جائے اور مسلمانوں کو فتح مل جائے، کافروں کو شکست ہو. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، تمام امور اٹھائے جاتے ہیں. جنگ ہونا نہ ہونا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. اچھا یہاں پہ ایک وضاحت ہے تھوڑی سی، کہ اگر آپ سورہ آل عمران دیکھیں آیت نمبر 13-13، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ، کہ کافروں کو مسلمان ڈبل نظر آ رہے تھے. وہاں پہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ کافروں کو مسلمان ڈبل نظر آ رہے تھے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کم دکھا رہا تھا کافروں کی آنکھوں میں. ان کافروں کو مسلمان تھوڑے سے لگ رہے تھے، پہلے ہی تھوڑے سے، اوپر اور تھوڑے لگ رہے تھے. 313 تو تھے، وہ اس سے بھی کم لگ رہے تھے. لیکن سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا کہ وہ ڈبل لگ رہے تھے. ان کے 313 تھے تو کتنے لگ رہے تھے؟ 630 کہہ لیں آپ، 650 کہہ لیں آپ. تو کیا قرآن کی ان دو آیتوں میں تضاد ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. تو کیسے سمجھیں ان کو؟ جب لڑائی کا آغاز تھا تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تھوڑا دکھایا کافروں کی نگاہوں میں، تاکہ لڑائی شروع ہو. جب لڑائی شروع ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زیادہ دکھایا ان کی نگاہوں میں، تاکہ ان پہ روک پڑے. دونوں آیتیں اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں. آیت نمبر 45 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تم ملو، فئۃ کسی گروہ سے، کسی جماعت سے، فاثبتوا تو تم جمے رہو، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ اور اللہ کا ذکر کرو، کثیرا بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ. اللہ رب العزت نے اس آیت میں اور بعد والی آیات میں کچھ احکام دیے ہیں جن کا خیال رکھنا ہے لڑائی کے موقع پہ، جن پہ عمل کرنا ہے لڑائی کے موقع پہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم ملو، فئۃ کسی جماعت سے، مراد ہے کافر جماعت. کافر جماعت سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو تم نے نمبر 1 کیا کرنا ہے؟ فاثبتوا، ثابت قدم رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، پیچھے نہیں ہٹنا. نمبر 2 واذکروا اللہ کثیر، اللہ سے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا ہے. یعنی کہ وہ موقع گانے سننے کا نہیں ہے، وہ موقع اللہ کے ذکر کرنے کا، اللہ سے دعائیں کرنے کا ہے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے پوری رات اللہ کا ذکر کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، دعائیں کی ہیں. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی ملے. تو کامیابی ایسے ملتی ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ سے دعائیں کرنے سے اور ثابت قدمی دکھانے سے. آیت نمبر 46 واطیعوا اللہ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو، یعنی کہ اللہ کا حکم مانو، ورسولہ اور اس کے رسول کا، ولا تنازعوا اور آپس میں نزاع نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا
اس لیے کہ فا سببیہ، اس لیے کہ، یا آپ کہہ لیں ورنہ، فا کا ترجمہ کر لیں اس لیے کہ یا ورنہ تفشلو، تم بزدل بن جاؤ گے، وتذہب، اور چلی جائے گی، ریحکم، تمہاری ہوا، واسبرو، اور صبر کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے پچھلی آیت میں 2 حکم دیے تھے لڑائی کے موقع پہ، نمبر 1 ثابت قدمی دکھانی ہے، نمبر 2 کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب کہا تیسرے نمبر پہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کے احکام کو ماننا ہے۔ جنگ میں گناہ جائز نہیں ہو جاتے، شراب پینا جائز نہیں ہو جاتا، جنگ کے موقع پہ نمازیں معاف نہیں ہو جاتی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کیا کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو پھر اللہ کے رسول کی، یا کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی، اور واو کا لفظ ہے، پھر کا لفظ نہیں ہے، یعنی کہ ایک ہی مرتبہ ہے اللہ کی باتیں ماننے کا اور اللہ کے رسول کی باتیں ماننے کا، کیونکہ اللہ کے رسول کی باتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں کبھی نہیں کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی کہ حدیث کا مرتبہ نمبر 2 ہے، ایسا کبھی نہیں کہا گیا۔ قرآن و حدیث کا درجہ برابر ہے، شریعت کے لحاظ سے، عقیدہ سیکھنے کے لحاظ سے، احکام و مسائل لینے کے لحاظ سے، البتہ تلاوت کے لحاظ سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نماز میں قرآن کی تلاوت ہوگی، رمضان میں قرآن کی تلاوت ہوگی، اس لحاظ سے قرآن آگے ہے، لیکن شریعت ہونے کے لحاظ سے، دین ہونے کے لحاظ سے دونوں کا درجہ ایک جیسا ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، چوتھی تعلیمات یہ ہے کہ آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، اختلاف نہیں کرنا، اپنے کمانڈر کی بات مانو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے، اگر جھگڑا کرو گے آپس میں کیا ہوگا، اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تم بزدل بن جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا جاتی رہے گی، تمہاری قوت، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا جاتی رہے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، پانچویں تعلیمات یہ ہے، پانچواں حکم یہ ہے کہ صبر کرو، استقامت کا مظاہرہ کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ان کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہونا یہ کون سی میت ہے؟ میت خاصہ، اللہ خاص طور پہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ عام طور پہ تو اللہ کافروں کے ساتھ بھی ہے۔ کافروں کے ساتھ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی غلط معنی نہ لے لیے اس کا، کیا مطلب اللہ کافروں کے ساتھ بھی ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، ان کی ایک ایک بات کو سنتا ہے، تو وہ علم کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، کنٹرول کے لحاظ سے اللہ ان کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ بھی ہے، لیکن مدد کرنے کے لحاظ سے اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ نہیں ہے، الا یہ کہ مسلمان کا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھے تو الگ بات ہے۔ آیت نمبر 47 وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، دیار جمع ہے کس کی؟ دار ان کی، بطرن، تکبر کرتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، وریا الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اکڑنے کے لیے، وریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نکلے، ویصدون، اور وہ روکتے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، واللہ، اللہ تعالی، بما یعملون، ان اعمال کو جو یہ کر رہے ہیں، محیط، ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے ایمان والو، تم نے ان لوگوں کی طرح نہیں بن جانا جو اپنے گھروں سے نکلے، یعنی کہ یہ قریش مکہ سے نکلے تھے، بطرن، اکڑتے ہوئے، اپنا تکبر قائم کرنے کے لیے، اپنی بڑائی واضح کرنے کے لیے دنیا کے سامنے، ہم بڑی عظیم قوت ہیں، وریا الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ ہم مسلمانوں کی رینج سے باہر نکل آئے ہیں، اب مسلمانوں کے خطرے سے ہم باہر نکل آئے ہیں، اب تم واپس چلے جاؤ، ابو جہل نے کہا تھا نا، اب ہم بدر میں جائیں گے، وہاں پہ ہمارا اکٹھ ہوگا، وہاں پہ جشن منائیں گے، اور وہاں پہ ہم شراب پیئیں گے، وہاں پہ گانے گائیں گے، ہمارے ساتھ گانے گانے والیاں ہیں، ڈانس کرنے والیاں ہیں،
پوری دنیا کو ہماری طاقت کا علم ہوگا، پوری دنیا سنے گی ہمارے بارے میں. یہ ہے ریا الناس. اور یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں. کتنے جرائم ہو گئے؟ 3 نکلے تھے تکبر کرتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم عظیم قوت ہیں، اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو تم نے کام نہیں کرنا. اور اللہ ان اعمال کو یہ کر رہے تھے محیط، ان کا احاطہ کرنے والا تھا. ان کی ایک ایک حرکت اللہ کے علم میں تھی. ان کا اکڑنا اور ان کا اللہ کے راستے سے روکنا، اسلام سے روکنا، اسلام میں رکاوٹیں ڈالنا، یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں تھی. تو جب اللہ کے علم میں ہے تو ظاہر اللہ جزا تو دیتا ہے، پھر سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 48 وَإِذْ اور جب، یعنی کہ تذکرہ کیجیے اس وقت کا جب زینا مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، وقال اور اس نے کہا، کس نے؟ شیطان نے، لا نہیں ہے، غالبہ کوئی غالب آنے والا، لکم تم پہ، الیوم آج، من الناس لوگوں میں سے کوئی، وَإِنِّي اور بے شک میں، جارٌ میں حمیتی ہوں، میں مددگار ہوں، لکم تمہارا. فلما پس جب، تراءت الفئتان، الفئتان فئتن کا تثنیہ ہے، فئتن جماعت، الفئتان 2 جماعتیں، جب یہ 2 جماعتیں تراءتانی ایک دوسرے کے سامنے آئیں، نکاسا تو وہ واپس آ گیا. کون؟ شیطان. علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی کہ اپنی ایڑیوں کے بل الٹا واپس آ گیا. وقال اور کہا، انی بے شک میں، بریء لا تعلق ہوں، بریء ذمہ ہوں، منکم تم سے، انی بے شک میں، ارا دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب شدید عذاب والا ہے، سزا دینے والا ہے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ نے کہا اس وقت کو یاد کرو جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. یعنی کہ کفار جو ہیں کچھ تردد میں تھے کہ ہم مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مکہ سے نکلیں یا نہ نکلیں، مسلمانوں سے لڑائی لڑیں یا نہ لڑیں. ایسا کئی بار ہوا ہوگا، تردد کئی دفعہ پیدا ہوا ہوگا، لیکن شیطان آ کے ان کو حوصلہ دیتا تھا. اس کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آیا. کس کی شکل میں؟ انسانی شکل میں آیا، سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا، اور اس نے ان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتے، لوگوں میں سے کوئی بھی تم سے جیت نہیں سکتا، تم بڑی عظیم قوت ہو، تم نکلو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جب یہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے آئیں، صفیں بن گئیں بدر کی لڑائی میں، اب میدان چھوڑ کے بھاگا اور کہا کفار سے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں نے وہ چیز دیکھی جو تم نے نہیں دیکھی. تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس نے فرشتے دیکھ لیے تھے، فرشتوں کی نشانیاں دیکھ لی تھیں، اس کو محسوس ہو گیا تھا کہ فرشتے بھی ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھے ادھر ہی ہلاک نہ کر دے. تو میدان سے بھاگ کھڑا ہوا. تو یہ آیت دوبارہ سن لی. وعید اور اس وقت کو یاد کریں جب زینا مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ کفار کے لیے، الشیطان شیطان نے، ابلیس نے، بڑے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، ان کو ہمت دلائی، حوصلہ دلایا. وقال اور کہا، یعنی کہ ان سے کہا، کس نے؟ اس شیطان نے، ابلیس نے، کہ لا غالبہ کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، لکم تم پہ، الیوم آج، من الناس لوگوں میں سے، وانی جار لکم اور بے شک میں تمہارا حمیتی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں. علماء تفسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل مکہ کو خطرہ تھا کہ ہم کہیں مدینہ چلے گئے لڑنے کے لیے، پیچھے سے جو یہاں پہ ہمارے دشمن ہیں، جو یہاں پہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے اوپر کہیں، مکہ کے اوپر کہیں حملہ نہ کر دیں.
تو سراقہ ابن مالک کی شکل میں شیطان آیا، اس نے کہا نہیں 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 نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی کہ تم ہم سے ڈر رہے ہو، نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے، ہم سے ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعد میں اس نے اعلان لا تعلقی قائم کر دیا جب لڑائی شروع ہوئی، جب ان کو اس کی ضرورت تھی وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ آیت نمبر 49 اذ جب، یعنی کہ یاد کریں اس وقت کو جب یقول المنافقون، منافق قسم کے لوگ کہہ رہے تھے، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، یعنی کہ وہ بھی کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ غرہ، دھوکہ دیا ہے، دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، ہؤلاء، ان کو، یعنی کہ مسلمانوں کو، دینہم، ان کے دین نے، وَمَن يَتَوَکَّلْ، اور جو توکل کرے، بھروسہ کرے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، سب پہ غالب ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، پچھلی آیت میں بتایا کہ شیطان نے کیا کچھ کیا ان کفار کے ساتھ، اور اب بتایا کہ منافقین کی کیا صورتحال تھی اس دن۔ تو فرمایا جو منافق لوگ تھے، ان کے اوپر سے کلمہ پڑھنے والے، اندر سے کافر، بظاہر ان کا شمار مسلمانوں میں ہوتا تھا، یہ منافقین، اور پھر کچھ ایسے مسلمان جو سچے تھے لیکن ایمان کمزور تھا، ایمان کیا تھا؟ کمزور تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لڑنا ہی لڑنا ہے، ہم نے ابو جہل سے اور اس کے لشکر سے لڑنا ہی لڑنا ہے، ان کے دین نے ان کو کسی مغالطے میں مبتلا کر دیا، یہ سمجھ نہیں رہے کہ وہ بہت بڑی قوت ہے، ان کی تعداد بہت بڑی ہے، ان کے پاس ہتھیار ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ جوش میں آئے ہوئے ہیں، یہ جذباتی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان کو ان کے دین نے کیا کر دیا ہے؟ دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، ان نوجوانوں کا اللہ پہ توکل تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا، اللہ پہ اعتماد تھا، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو وہ جیت جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز، کیا ہے؟ غالب ہے۔ جب آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے اور اللہ آپ پہ راضی ہوا تو اللہ آپ کو غلبہ دے گا، کیونکہ اللہ کسی کے سامنے مغلوب ہونے والا نہیں ہے، حکیم، ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگلی آیت 50 وَلَوْ تَرَى، اور اگر آپ دیکھیں، یا لو کمن آپ اگر بھی کر سکتے ہیں، اگر کریں گے ترجمہ پھر یہ ہوگا شرطیہ، پھر ہمیں اس کے جواب کی بھی ضرورت پڑے گی، کس کی؟ ہاں، جواب کی، جواب شرط۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اس کا ترجمہ کر لیں کاش، پھر کیا بن جائے گا؟ تمنی کے لیے، پھر جواب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مثال کے طور پہ بھی ہم کہتے ہیں ولو، اور کاش، ترا، تو دیکھے، یعنی کہ اے محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کاش تو دیکھے، اذ، اس وقت، جب، یتوفا، فوت کرتے ہیں، الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ کون فوت کرتے ہیں؟ الملائکۃ، فرشتے، یضربون، اس حال میں کہ وہ مار رہے ہوتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں پہ، وجوہ جمع ہے، وجہ، ان کے وجہ ایک چہرہ، وجوہ کئی چہرے، وہ ادبارہم، ان کی پشتوں پہ، ادبار جمع ہے کس کی؟ دبر کی، واو کمن، اور ذوقوا، تم چکھو، یعنی کہ وہ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور تم چکھو، عذاب، عذاب الحریق، جلانے کا، آگ کا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ انجام ذکر کیا ہے اہل کفر کا مرتے وقت۔ پہلے انجام ذکر ہو رہا تھا جو بدر کی لڑائی میں ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اس کا۔ اب یہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جب موت آتی تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ فرمایا کاش تو دیکھے اس وقت جب فرشتے ان کو فوت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی روح کو قبض کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، ان کی پشتوں پہ مارتے ہیں، ان کی پٹائی کرتے ہیں، اور ساتھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم چکھو جہنم کا عذاب، یعنی کہ وہ ادبارہم کے بعد فعل مقدر ہو گئے، یقولون، ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم چکھو عذاب الحریقی، آگ کا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کاش اے نبی علیہ السلام آپ یہ منظر دیکھیں، یعنی کہ ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، ایک ہے سننا۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یقیناً آپ کو اور سچے مسلمانوں کو یقین ہے کہ جو کچھ اللہ نے بتایا ہے وہ حق ہے، اور ان کفار کو
جہنم میں ڈالا جائے گا اور شدید عذاب ہوتا ہے، لیکن دیکھنا اور چیز ہے، کاش آپ دیکھ سکیں تو وہ منظر بہت خوفناک ہوگا۔ آیت نمبر 51 ذالکا، یہ کیا، یہ عذاب جو دیا جاتا ہے، یہ بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے، یہ اس کی وجہ سے جو آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، ذالکا یہ با کا میں با سببیہ، اس وجہ سے، ما جو قدمت آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لیسا نہیں ہے، آگے با آ گئی، اب با زائدہ ہے، ترجمہ کیا، بے شک اللہ تعالی ہرگز نہیں ہے ظلام ظلم کرنے والا للعبید بندوں پہ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ ان کو یہ عذاب کیوں ملتا ہے جب ان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، فرمایا یہ عذاب ان کرتوتوں کی وجہ سے، ان جرائم کی وجہ سے، جو جرائم ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، ان کے عام طور پہ انسان گناہ کیسے کرتا ہے؟ ہاتھوں سے، کسی توحید والے کی آپ پٹائی کر رہے ہیں، کسی توحید والے کو تلوار چلا رہے ہیں، تو یہ عام طور پہ انسان گناہ کرتا ہے، اعمال کرتا ہے ہاتھوں کے ساتھ، اگرچہ کئی اعمال زبان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، آنکھوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر برے اعمال ہاتھوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ عذاب ان اعمال کی وجہ سے، ان جرائم کی وجہ سے جو تم نے کیے اور تم نے آگے بھیج دیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھے گئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ گئے، ان کی وجہ سے یہ تمہارے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والا قطعی طور پہ نہیں ہے۔ اللہ ذرا بر ظلم کرنے والا نہیں ہے، کسی گناہ کے بغیر اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ دو آیتیں ہم انشاءاللہ اور پڑھیں گے، 2 یا 3 شاید۔ آیت نمبر 52 کدأب آل فرعون، آل فرعون کی عادت کی طرح، داب کا معنی کیا ہوگا؟ عادت، حالت۔ اچھا یہاں پہ ایک لفظ جو ہے پوشیدہ ہوگا، مقدر ہوگا، دابہم، ان کی صورتحال، ان کی حالت، ان کی عادت، ان کا معاملہ، کدأب آل فرعون، آل فرعون، قوم فرعون کی عادت کی طرح ہے، ان کی حالت کی طرح ہے۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کن سے پہلے؟ آل فرعون سے پہلے، یعنی کہ ان کا معاملہ، ان کی عادت، ان کی حالت، آل فرعون اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ان کی عادت کی طرح ہے، ان کی حالت کی طرح ہے۔ ان کی کیا حالت تھی جی؟ اس کی وضاحت کیا ہے؟ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، تو اخذا پکڑ لیا، ہم ان کو، اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، ذنوب ذنب کی جمع ہے گناہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی بہت مضبوط ہے، شدید العقاب شدید سزا والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت 52 میں 52 میں وعدے کیا ہے کہ یہ جو کفار ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے کے، ان کی صورتحال اور ان کی عادت اور ان کا طریقہ آل فرعون اور جو ان سے پہلے مجرم گزرے ہیں ان کی طرح ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے آیتوں کے ساتھ کفر کیا تھا، تو پھر کیا ہوا تھا؟ اللہ نے ان کو پکڑ لیا، ان کے کفر کی وجہ سے عذاب آیا ان کے اوپر، تو ان کا بھی انجام ایسے ہی ہوگا۔ یہ بھی کفر کے راستے پہ چل رہے ہیں، یہ بھی قرآن کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان اللہ قوی، اللہ تعالیٰ بہت مضبوط ہے، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ آیت نمبر 53 ذالکا، یہ کیا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دیتا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دیتا ہے، فرعون، آل فرعون کو بھی دیا، ان سے پہلے کے اقوام کو دیا، اور ان کے اوپر بھی ممکن ہے کہ عذاب آئے، آگے سبب کے لیے ہے، یہ اس لیے کہ ان اللہ کا بے شک اللہ تعالیٰ لم یکن نہیں ہے، اصل میں کیا تھا؟ لم یکن، کان یکون، نہیں ہے، مغیرن تبدیل کرنے والا، نعمتن اس نعمت کو، انعامہا جو نعمت اس نے کی،
علی قوم کسی قوم پہ حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ بدل دیں ما بانفسہم اس چیز کو جو ان کے نفسوں میں ہے ان کے دلوں میں ہے وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی سمیع خوب سننے والا ہے علیم کمال علم والا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو کئی نعمتیں دی تھی. امن و امان یہاں پہ تھا، دائیں بائیں نہیں تھا. حرم مکہ کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے یہاں پہ امن و امان تھا. ان کی لوگ بڑی عزت کرتے تھے، اور چونکہ لوگ حج کے لیے آتے تھے تو ان کی تجارت بھی چلتی تھی، اور اس وجہ سے ان کو رزق مل رہا تھا. اور پھر نبی علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا. یہ کتنے بڑے اللہ کے انعامات تھے. امن و امان اور بیت اللہ کی وجہ سے تجارتی قافلوں کا آنا، رزق کا ملنا، اور نبی علیہ السلام جیسے عظیم نبی کی آمد، یہ تین بڑے انعامات اللہ نے ان کے اوپر کیے ہوئے تھے. لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی. انہوں نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ انہوں نے آگے سے کفر کیا، لوگوں کے مسلمان بننے میں رکاوٹ بنے، اور نبی علیہ السلام سے جنگیں لڑی. جب انسان یہ کچھ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے. پھر اب دیکھیں، ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لم یکو نہیں ہے، مغیرن تبدیل کرنے والا کسی بھی نعمت کو، انعمہا جو اس نے کی، ہا کی طرف جا رہی نعمہ کی طرف، جو اس نے نعمت کی علی قوم کسی قوم پہ، حتیٰ کب تک اللہ تبدیل کرنے والا نہیں ہے؟ جب تک کہ وہ تبدیل نہ کر دیں ما اس چیز کو بانفسہم جو ان کے نفسوں میں ہے. وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا ہے، علیم کمال علم والا ہے. ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 54. کدأب آل فرعون، ان کی عادت، ان کی حالت، ان کا معاملہ آل فرعون اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہیں ان کے معاملے کی طرح ہے. کس لحاظ سے؟ وضاحت، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کی کیا کی تھی؟ تکذیب کی تھی، ان کو جھٹلایا تھا. فاہلکناہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کیا. تو اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا، ہم ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے. واغرقنا، اور ہم نے غرق کیا، آل فرعون آل فرعون کو. وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب کے سب کیا تھے؟ ظالم تھے. تو یہ بھی ظالم ہے، یہ بھی رب کی آیتوں کی تکذیب کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر بھی ویسا عذاب آئے گا. تو یہاں پہ بھی کذاب آل فرعون سے پہلے کیا ہوگا؟ دعوہم، یعنی کہ ان کا معاملہ، ان کی حالت آل فرعون اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرح ہے. اب داب کی وضاحت، تفسیر کیا ہے کہ کذبوا بآیات ربہم، وہ حالت کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلایا، نشانیوں کو، معجزات کو جھٹلایا. فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کیا. تو یہ بھی ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں، ان کی بھی حالت ان کی طرح، ان کی عادت بھی ان کی طرح ہے، جو انجام ان کا ہوا تھا وہی ان کا ہوگا. وکل ظالمین، اور وہ سب کے سب، یعنی کہ جتنی بھی گزشتہ اقوام گزری ہیں جن پہ اللہ کا عذاب ہے، وہ سب کے سب ظالم تھے. اللہ نے ان کو پر کوئی ظلم نہیں کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.